اس بادشاہ نے کہا میں ابھی چاہتا تمہارا سر اتار دیتا، لیکن تم رئیس ہو، عمرا ہو، کھاتے پیتے گھرانوں کے، چشم و شراب ہو، تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ کتنے دن کی؟ بات کتنے دن؟ 3 دن کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے، سوچ بچار کر لو، 3 دن بعد میں تمہاری خبر لوں گا۔ وہ نوجوان نکلے، انہوں نے مختصر ذاتے راہ لیا، بڑی توجہ، شاہی لباس اتارا، عباس گودڑیاں پہنی، فقیرانہ لباس پہنا، تابوت کو للکار کر تمام دنیاوی آرائشوں کو ٹھوکر ماری، مختصر سا ذاتے راہ سکھوں کی شکل میں ساتھ لیا، چل پڑے۔ کدھر؟ جنگل کی طرف۔ جب صبح جنگل چلے، چلتے چلتے ایک منزل آئی، ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ کیا؟ بکریاں چرا رہا ہے۔ ایسا منظر بڑی عجیب ہے۔ وہ بھی مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یہ بھی مومن ہے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ بکریوں والا چرواہا، اس نے جب یہ نوجوان دیکھے پاپ گیا، بندے عام نہیں ہے، کہنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، ڈر کی وجہ سے پوچھ نہیں رہا کہ کہیں مخبر نہ ہو، میری خبر آگے پہنچا دے، یہ نہ ہو میری گردن مار دی جائے۔ اب یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھ نہیں رہے، اسی وجہ سے کہ کہیں یہ خبر آگے نہ پہنچا دے۔ ادھر اس کے قریب ایک کتا ہے، بکریوں کی رکھوالی کے لیے نا، بکریوں کی نگہبانی کے لیے اس نے جو کتا رکھا ہوا تھا وہ بھی ساتھ ہے، جاگنا۔ اب یہ بیٹھ گئے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ کیا کہا؟ 2 کی ٹولیاں بنتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کے درمیان بڑی حکمت سے پوچھا جائے گا کہ کون کیا ہے۔ جو ہے ایسا کون کیا ہے۔ اب بات چیت چل پڑی، جب گفتگو ہوئی، جب وہ چرواہا اس سے کچھ تسلی ہوئی، وہ تھوڑا کھولا، اس نے کہا میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ دوسرے نے کہا اچھا، پھر میں بھی تیرا دینی بھائی ہوں۔ آپس میں بات کھل گئی، سب نے کہا میں تیرا بھائی، تو میرا بھائی، آپس میں ہم ایک ہی ملت، ایک ہی دین پر ہیں۔ میں بھی بت پرستی سے بیزار ہوں، میں بھی تاغوت کو للکارتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی اسی لیے نکلے ہیں۔ اس نے کہا پھر جہاں تم وہاں میں۔ توجہ ہے؟ یہ یاری، یہ سودا خسارے کا نہیں ہے، جہاں تم وہاں میں۔ اب وہ چرواہا ساتھ ہو گیا، اس نے کہا ان بکریوں کا، اس نے کہا یہ میں چھوڑتا ہوں، جاگنا، میں چھوڑتا ہوں۔ اور جب وہ چلے، اب یہ بلی جا رہے ہیں، بڑا قابل توجہ جملہ، کتا دم ہلاتا ہوا پیچھے پلٹ کر جب سب نے دیکھا تو کہا کتے کی ایک فطرت ہے کہ یہ بھونکتا ہے، یہ بولے گا، لوگوں کو ہماری منزل کا، نشان کا پتہ چل جائے گا، یہاں انسان ہے، یہ ہمیں پکڑوا نہ دے۔ چرواہے سے کہا اس کا بھی انتظام کیا جائے۔ اب مارنے کے لیے پتھر اٹھایا کہ یہ باہر جائے، ادھر انہوں نے پتھر اٹھایا، ادھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ پروردگار مجھے زبان عطا کر، میں ان سے بات کر سکوں۔ اللہ نے اسے گویائی کی طاقت عطا کی، وہ اپنے دونوں پیر زمین سے اٹھا کر پچھلے 2 پیروں پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے ولیوں میں پہچان گیا ہوں تم کیا ہو، میں تمہاری غلامی کرنا چاہتا ہوں، جہاں تم جاؤ گے، جیسے آپس میں اقرار کیا کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا، بندہ تم تک نہیں آنے دوں گا۔ توجہ ہے؟ اب وہ بھی ساتھ
وہ بھی ساتھ. کمال یہ ہے کہ قرآن کی جس تفسیر میں جہاں اصحاب کہف کے نام آئے ہیں، جہاں اصحاب کہف کے نام آئے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ قطمیر اس کتے کا نام بھی آیا ہے. توجہ ہے؟ اب یہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. ادھر شہر میں پکار پڑ گئی کہ بندے کہاں گئے، نکل گئے، تلاش کرو، انہیں قتل کرنا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے سراغ مل گیا. بڑی توجہ، سراغ مل گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا سراغ کیا مل گیا. اب انہوں نے اپنے دستے ولایت اٹھائے. بڑی توجہ، دعا کیا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. کیا؟ اپنے پاس سے، من لدنک رحمت، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور جو ہمارا امر ہے، ہمارا جو کام ہے، اب تیرے سپرد ہے، تو ہی ہمیں راستہ دکھا. حکم ہوا غار میں چلے جاؤ. توجہ ہے کہ حکم ہوا کہاں؟ غار میں چلے جاؤ. یہاں ایک سوال ہے سب سے، جو جس نے صدرات سے سن رہا ہے اس سے بھی جاننا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا اللہ سے رابطہ ہے تو سوچنا شاہ ولایت کا کام کیا ہو جو ہے. اور جس ولی کی جس ولی کی پشت پر پنجہ حیدری ہے، ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے کہ میرے سامنے ان کی کیوں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک مولا علی سرپرستی نہ کرے. کیوں نہیں؟ توجہ ہے؟ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. آگے چلے اس منظر سے. اب وہ چلے غار میں. کہاں؟ غار میں. غار میں جا کر لیٹ گئے. ادھر وہ غار میں گئے، ادھر فوج آ گئی. کیا؟ سکندر بھائی فوج آ گئی. سراغ لگ چکا تھا، فوج آ گئی. بادشاہ جو تھا نا، اس نے کہا جا انہیں نکال کر قتل کروں. ایسا کرو، انہیں میں قتل نہیں کرتا. اس غار میں گئے ہیں نا، اس غار کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دو. کیا؟ اس غار کے دروازے کے آگے کیا کھڑی کر دو؟ ایک دیوار کھڑی کر دو. دیوار چن دو، اندر ہی مر جائیں. توجہ ہے؟ اس نے دیوار چنی، دیوار کروائی اپنی نگرانی میں. جب دیوار ہو گئی اس نے کہا ایک تختی لاؤ. تختی منگوا کر اس نے نام لکھا بادشاہ دقیانوس. اس کے دور میں یہ نوجوان جنہوں نے دین بدلا، کیا کہتا ہے معلوم؟ جنہوں نے دین بدلا، جو کہ بت پرستی سے بیدار تھے، جو ہمارے بتوں کی مذمت کرتے تھے، تاغوت کا انکار کرتے تھے، میری محافظت کرتے تھے، ان کو میں نے دیوار کروا کے اس غار میں چن دیا ہے. ان کے یہ نام ہے، پہلے کا نام، دوسرے کا نام، تیسرے کا نام، سب کے نام اس نے پرندہ کروا کر وہاں سارا واقعہ لکھ کر وہ تختی وہاں پر لٹکا دی. آگے پتھر رکھ دی. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اب جاگنا. یہ میں نہیں جانتا کہ کون کس دسترات میں سن رہا ہے، لیکن جو جملہ آ رہا ہے اس کی قدر کرنا. غار کی دہلیز پر ان کے اپنے ہی نام ہیں. توجہ ہے؟
غار کی دہلیز پر ان کے اپنے ہی نام ہے. وہ ثابت ہو گیا کہ پروردگار کو منظور تھا کہ ان کے نام غار کی دہلیز پہ لکھے جائیں، اور جن کے لکھے ہوئے نام باقی کو اندر آنے نہیں دیتے. اب وہ تو چلے گئے، وہ تختی لٹکا کر ادھر اصحاب کہف ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. ایسا مطمئن ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا. پروردگار نے ان پر نیند طاری کی. نیند کیسی احمد بھائی؟ نیند ایسی طاری ہوئی، آنکھیں کھلی ہیں، جاگنا، آنکھیں کھلی ہیں، عباس سو رہے ہیں. غور کر، اور جب وہ بڑی کھلی آنکھوں سے سو سکتے ہیں، نہیں پہنچے اس منزل تک جہاں میں نے جانا چاہتا ہوں. جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. سو رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، سو رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں. اور قرآن کہتا ہے صرف آنکھیں نہیں کھلی بلکہ ہم ان کی کروٹیں بھی بدلاتے رہے. آئے اب آنکھیں کھلی ہیں، سو رہے ہیں، اور بڑا قابل توجہ جملہ، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے. کیا ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے؟ کیوں کروٹیں بدلی جا رہی تھی؟ کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی طرف پڑے پڑے جسم جو ہے وہ پوسیدہ نہ ہو جائے. اب جاگنا. غار کے اندر ایک پہر گزرا ہے، باہر 300 سال گزر گئے.